40 احادیث مبارکہ جو مقدر پہ ہے وہی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ایسی چیز پر آگے مت بڑھ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر نہ کیا ہو، اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ وہ میرے پیچھے ہٹنے سے ٹل جاوے گی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا ہو۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کر اور اللہ سے مدد چاہ اور ہمت مت ہار، اور اگر تجھ پر کوئی واقعہ پڑ جائے تو یوں مت کہہ کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا، لیکن ایسے وقت میں یوں کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا، اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ ہی کا ہو کر رہے، اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرماتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص دنیا کا ہو کر رہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ دعا کی قدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ دعا کو لازم کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہو، اور ایسی بلا سے بھی جو کہ ابھی نازل نہیں ہوئی۔ سو اے بندگان خدا، دعا کو پلہ باندھو۔ دعا نہ کرنے پر اللہ کی ناراضگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ ساری دنیا کی نعمتوں کے برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم میں سے اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن میں ہو اور اپنے بدن میں بیماری سے عافیت میں ہو، اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کو ہو جس سے بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو، تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی۔ ورزش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیر اندازی بھی کیا کرو اور سواری بھی کیا کرو۔ حوروں کا مہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد سے کوڑا کباڑ نکالنا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ مسجد کی صفائی کا انعام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسجد میں سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کباڑ، کانٹا، اصلی فرش سے الگ کنکر پتھر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناوے گا۔ ہر محلہ میں مسجدیں بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
محلہ محلہ میں مسجدیں بنانے کا حکم اور ان کو صاف پاک رکھنے کا حکم فرمایا۔ دنیاوی باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب اخیر زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی باتیں مسجدوں میں ہوا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، یعنی ان سے خوش نہ ہوگا۔ ضرورت کی چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں صرف اشرفی اور روپیہ ہی کام دے گا۔